نام بدلے ہیں پر فکر وہی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور، ورنہ ہر دور نبی کا ہے، بے شک بے شک، واہ، ٹھیک ہے نا، ظاہری۔ تو جب نبی کا ظاہری دور ہے تو کیا ہے؟ ان کے سامنے کون ہے؟ کفاران مکہ۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ کفاران مکہ۔ وہ مخالفت کر رہے نبی کی، جبکہ ایکسپٹ کر چکے تھے نبی کو، لیکن جب نبی نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، انکار کر دیا، اور اس سے پہلے مان رہے تھے۔ تو نبی نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، اعلان نبوت۔ ابھی لوگ یہی نہیں سمجھ پائے، وہ کہتے ہیں نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی، ٹھیک ہے، جبکہ اعلان نبوت 40 سال بعد کیا، بے شک، ورنہ نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان، بے شک بے شک، حق ہے، بے شک، اعلان نبوت۔ تو جب اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں، تو وہ 40 سال پھر کیا کیا نبی نے؟ 40 سال، بے شک، اب نبی کا جو ظاہری دور ہے وہ 2 حصوں میں ہے، 40 سالہ اور 23 سالہ، بالکل، ٹھیک ہے نا، 40 سالہ اور 23 سالہ۔ تو 40 سال میں نبی نے کیا کیا؟ تو آپ کو دکھائی دے گا کہ نبی نے اپنی ذات کو منوایا۔ بے شک بے شک، 40 سال کیا کرتے رہے؟ اپنی ذات کو منوایا، کس سے؟ جو کسی کو نہیں مانتے تھے، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، اس سے اپنے آپ کو منوا لیا۔ یہ کفاران مکہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے، سب بڑے اڑیل تھے، بے شک، جیسی زمین تھی نا وہاں کی، کنکڑیلی بنجریلی سوکھی، ویسے ہی ان کا قلب تھا، سوکھا کنکڑیلا بنجریلا، بے شک، بالکل رحم اہم کچھ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے اور رحم نہیں آتا تھا۔ اللہ، ایسے کنکڑیلے بنجریلے، کسی کی سننے والے نہیں، ہر وقت یہ کہنے والے ہم کسی سے کم ہیں، تمہیں کیسے مان لیں، ہم کم ہیں، یہی کہتے تھے۔ اب یہاں رک کے تھوڑی دیر سوچ لو، ایک احساس دلاتا چل رہا، جب تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو ہم کسی سے کم ہیں، تو پھر یہی غور کر لینا کہ پیروی کس کی کر رہے ہو، واہ، کس کی پیروی کرنے لگے، کیونکہ یہ جذبہ، یہ انداز، یہ سوچ، یہ تمکنت، یہ غرور، یہ انانیت، یہ تو کفاران مکہ کی تھی۔ یہ تو کہتے تھے ہم کسی سے کم ہیں کیا، بات میں تلوار نکل گئی، چلو برسوں چلی تلوار۔ تو دوستو، وہ 40 سال میں نبی نے اپنے آپ کو منوایا، ان لوگوں سے جو کسی کو نہیں مانتے تو انہی سے کہلوا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، سچے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کچھ غلط نہیں کیا، کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، سب ایکسپٹ کرتے تھے، واہ، بے شک، تسلیم کرتے تھے۔ اور ابتدا یہ ہے کہ تسلیم کرنے کی بھی ایک مثال دے دوں، دلیل ہے موجود کی، جب خانہ کعبہ پھر سے بنایا گیا، ری بلٹ ہوا، تو حجر اسود رکھنے کا معاملہ آیا۔ ہم لوگ نے 4تھی کی جماعت میں اپنی پڑھا تھا مکتب میں، اب تو نصاب بھی ایسا ہو گیا کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو اس وقت یہ واقعہ تھا کہ صاحب کعبہ میں حجر اسود نصب کرنا ہے، تو سارے لوگ پہنچ گئے، کہہ رہے بھائی ہم رکھیں گے، کہ ہم رکھیں گے، تو سب ایک دوسرے پہ کھنچ گئی تلوار، تم سے کم ہے کیا، تم کیسے رکھ دو گے، ہم رکھیں گے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپس میں تلوار مت چلاؤ، ایک کام کر لو، کل پہ اس کو رکھتے ہیں، اور طریقہ یہ رکھتے ہیں کہ کل جب خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے وہ جو فیصلہ کر لے، ہم سب مل کر مان لیں، اس وقت جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے، منتشر ہو گئے سب۔ اب دوسرے دن سب خانہ کعبہ میں جا کے انتظار کر رہے ہیں، تو آنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے آقا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی کو دیکھا خوش ہو گئے کہ آج وہ آیا ہے جو ہم
ہمیں امین ہے، ہمیں سچا ہے، کچھ غلط کرتا نہیں کرتا، وہ آیا ہے، بہتر انصاف کرنے والا آیا ہے۔ خوش ہو گئے وہ جو کسی کو نہیں مانتے تھے پر نبی کو دیکھ کے خوش ہو رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ آگئے نبی، سوال کیا گیا ہمیں کون حجر اسود رکھ کے، یہ جھگڑا ہے ہمارا، اب آپ فیصلہ کریں۔ نبی نے کیا کہا؟ ایک چادر لاؤ، اس پہ حجر اسود رکھ دیا گیا، سب مل کے اٹھا لو۔ سب نے مل کے اٹھا لیا خوشی خوشی۔ اٹھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا اور کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا، سب خوش ہیں۔ اب یہاں رک کے سوچو، آ گیا یہاں پہ بالکل کہ انہوں نے یہ کہا تھا، فیصلہ آپس میں یہ کیا تھا، کل جو سب سے پہلے آئے جو فیصلہ کرے کہ کون رکھے گا۔ سوال یہ ہے کہ رکھے گا کون، تو وہ فیصلہ کرے گا، ہم مان لیں گے۔ نبی آئے، سوال رکھا گیا، نبی نے کہا سب اٹھا لو چادر، سب نے مل کے اٹھا لیا، لیکن انہوں نے یہ اختیار دیا تھا کہ نبی کو کہ آپ رکھ دیجئے۔ سوال تو ان کا یہ ہے کہ ہم میں کون رکھے، اس کا فیصلہ آپ کریے۔ تو نبی نے سب سے چادر پکڑوا دی اور خود اٹھا کے رکھ دیا، کسی نے بھی انکار کیا ہی نہیں، کسی نے کوئی سوال کیا ہی نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس زندگی کی کہ ان لوگوں سے نبی نے اپنے آپ کو منوا لیا جو کسی کو نہیں مانتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال کچھ ہے، نبی نے رکھ دیا پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے کیوں رکھ دیا، کیونکہ یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ہم میں سب سے بہتر یہی ہے۔ انکار نہ کرنا، کوئی سوال نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ ایکسپٹڈ ہے۔ تو ان 40 سالوں میں نبی نے اپنے آپ کو منوایا بے شک ان سے جنہوں نے کسی کو نہیں مانا۔ اب اس کے بعد ٹیسٹ لیا، آخری ٹیسٹ، انہی لوگوں کو اکٹھا کیا، آواز دیا، بلایا، اور بلانے کے بعد آخری ٹیسٹ کیا۔ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے جو تم سے جنگ کرنے آئی ہے، یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا بالکل، کوئی شک شبہ میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو امین پایا ہے، سچا پایا ہے، کبھی کچھ غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، دھوکہ دیتے نہیں دیکھا، تو ہم تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہو تو مان لیتے۔ آخری ٹیسٹ میں پھر پاس ہو گئے۔ پھر نبی نے کیا کہا؟ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا بے شک کہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے واہ اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ دو ہی بات کہی، اپنی رسالت کا اعلان اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان۔ بے شک ٹھیک ہے، اب یہ پہلی بار نبی کر رہے ہیں، واہ بے شک ٹھیک ہے۔ اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ بھی اسی دن ایک ہوا تھا۔ واہ واہ واہ۔ جو لوگ نبی کی رسالت کہتے ہیں 40 سال میں ہوئی رسالت ملی، تو کیا اللہ بھی اسی دن ایک ہوا تھا؟ یہ بات تو دونوں ایک ہی بات میں نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان اور اپنی رسالت کا بھی اعلان۔ سبحان اللہ سبحان دونوں اللہ۔ اعلان ایک ہی بات میں کر رہے ہیں، تو کچھ تو گڑبڑ ہے نا، کہیں نہ کہیں کچھ کھانچا ضرور ہے، ایک ہی طرف کیوں جا رہا ہے۔ یہ سیکوینس ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں ابھی آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہوں، جو موضوع ہے اسی پہ آؤں گا۔ واہ واہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لو، کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ جب کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تو پھر کنفیوژن نہیں آتا، تب تو ایک ہی بات آتی، چل ہٹ بہت سن لی تیری، چلو۔ کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہی رب کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، بکھر گئے، بکھر گئے، بھاگے الٹا سیدھا کہتے ہوئے۔ جتنے سردار تھے، جتنے پڑھے لکھے تھے، صاحب علم، سب بھاگے اور برا بھلا کہتے بھاگے۔ آخر ایسا کیا کر دیا بھائی؟ 40 سال تک مانتے رہے اور اچانک اتنا
تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، ایٹماسفیئر کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے سردار تھے نا وہ کیا چاہتے تھے؟ 360 تو رکھے اور رکھ دے. کیا چاہتے تھے؟ اور رکھ دے. 360 سے 65 کر دیں، 400 کر دیں، 500 کر دیں، ہر قبیلے کا لا کے رکھ دے. کیوں؟ کہ جب ہر قبیلے کا بت یہاں رکھا ہوگا تو ہر قبیلہ اپنے بت کے لیے یہاں آئے گا، اور جتنا زیادہ آئیں گے اتنی ہی بھیڑ ہوگی. جتنی زیادہ بھیڑ ہوگی تو یہ جتنے سردار تھے یہی تو ٹریڈر بھی تھے، بزنس مین بھی یہی تھے، سرمایہ کاری کرنے والے بھی یہی تھے، یہی فائنینسر تھے، یہی کیپٹلسٹ تھے، یہی انڈسٹری. سب انڈسٹری نہیں، جو بھی انڈسٹری اس وقت جیسی بھی رہی ہو، جو بنانے کا چادر اور دریا وغیرہ تو وہی انڈسٹری ہے. تو سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا. تو ان کا کیا مقصد ہے؟ اور رکھوا دو. جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ قبیلے آئیں گے، جتنے زیادہ قبیلے آئیں گے بھیڑ ہوگی، اتنا ہی مال بکے گا، جتنا مال بکے گا اتنا ہی پیسہ ہوگا، جتنا ہی پیسہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مالدار، اتنا ہی زیادہ طاقتور. تو کیا سمجھ میں آیا؟ پاور اور پیسہ، کھیل یہاں سے. ورنہ اچانک کیسے ایک دم، مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کتنی محبت تھی بتوں سے، مجھے نہیں معلوم، پر ایک چیز جو ذہن جاتا ہے سمجھ میں آتی ہے بات. اچانک کہ ہمیں یہاں تو ہم اور رکھوانے کے چکر میں یہ ایک کی طرف لا رہے تو ہمارے دھندے کا کیا؟ ہم تو اور بڑھانے کے چکر میں کہ زیادہ لوگ آویں، یہاں ایک کی طرف لے جا رہے ہیں تو پھر اختلاف ہو. نہیں بھائی ایک تو نہیں مانیں گے. اب اگر نبی مان لیا تو پھر ایک کو بھی ماننا پڑے گا، تو اب یہی انکار کر دو. اب کیا ہے؟ اختلاف شروع. طاقت سے چاہا اسلام کو ختم کر دے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہے. اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے اپنے محبوب کو. اور یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت ہم بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یہاں پہ بھی رک کے ذرا سوچو، بڑا ہی لطیف بات بتانے جا رہا ہوں. یہ دیکھو رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ارے ہر ذات اپنے محبوب کو کہاں چاہتی ہے؟ اپنے قریب. واہ واہ بے شک. ہر ذات اپنے محبوب کو چاہے گی کہ اپنے قریب رکھے، ہے نا. پر رب کی محبت دیکھو اپنے بندوں سے، کتنا چاہتا ہے ہمارا رب ہمیں کہ اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا. واہ واہ سبحان اللہ. ہماری اصلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اس پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا. تو دوستو انکار کر دیا، طاقت لگائی، لیکن ایک وقت ایسا آیا اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. تو دوستو جب غلبہ آیا، لڑنے کی قوت نہ رہی تو دل سے بھی مانا، اور بعض ایسے رہے جنہوں نے اس لیے مان لیا کہ کبھی تو موقع آئے گا، ابھی تو ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن کبھی تو موقع آئے گا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دیا، جبکہ شرط ہے ایمان کی، دل سے یقین، زبان سے اقرار. اسی لیے تو چونکہ یہ مذہب کسی انسان کا نہیں، رب کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہمیں بنانے والا ہے، پتہ ہے ہمارے فتنے کیسے ہوں گے. انہوں نے سب جگہ بریک لگا دیا. دل سے یقین جانو، زبان سے اقرار کرو. تب تو دل سے یقین نہیں کیا، زبان سے اقرار کر لیا، جان بچا لی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو نبی نے کیا کہا؟ جو ایمان تو لے آئے بظاہر پر ایمان والے نہیں، اسلام دشمن رہے. تو نبی نے انہیں کیا کہا؟ منافق. کیا کہا نبی نے؟ منافق. تو نبی کے ظاہری دور میں ہی دو گروہ، کفاران مکہ سے بات شروع ہوئی اور منافق پر آ کر ختم ہوتی. وہ لوگ جو ایمان لے آئے بظاہر پر ایمان نہیں تھا. اب اس کے بعد دور بدلا، حالات بدلے، بات آگے بڑھتی گئی. جب علی کا دور آیا، واہ
اب یہ وہ فکر ہے، وہ سوچ، وہ گروہ بناتے رہے، اندر 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 گروپ کھڑا کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ جنگ صفین کے موقع پر جب علم اور عشق رکھنے والے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل تلوار سے نہ نکالا جائے، گفتگو سے کیا جائے، اور سب سے بہتر انداز یہ، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک مولا علی کی طرف سے اور ایک معاویہ کی جانب سے، دونوں طرف سے آ جائیں اور آپس میں بات کریں، علی کا ایک نمائندہ، معاویہ کا ایک نمائندہ، دونوں نمائندے آپس میں بات کر لیں، اور جو وہ فیصلہ کرے مان لیا جائے۔ واہ واہ، جب حضرت علی کے پاس گئی تو مان لیا، حضرت معاویہ کے پاس گئی تو مان لیا، اور جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا نکل پڑے ایک گروہ، یہ کہتے ہوئے کہ علی معاذ اللہ مرتد ہو گئے، علی کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے ایک گروہ نکلا، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب یہ جگہ ہمارے رہنے کے قابل بھی نہیں رہی، کہ جہاں پر علی رہے وہ جگہ اس لائق نہیں رہی